بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے۔ اس سورت میں 67 سے 73 تک کی آیات کے اندر چونکہ بنی اسرائیل کا میں پیش آنے والا ایک واقعہ تھا جس میں ان کو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے اس سورت میں۔ اس واقعے کی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ 3 طرح کے افراد کے بارے میں بتایا گیا کہ کچھ لوگ مومن ہیں، کچھ لوگ کافر ہیں، تو کچھ لوگ مذبذبین بین ذالک، اس کے درمیان میں کیفیت ہے کہ وہ منافق ہیں۔ سب سے پہلے اس صورت کو لانے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کا مفصل ذکر کیا گیا ہے۔ یہود کی بہت ساری کارستانیاں اور بنی اسرائیل کا ایک مفصل ذکر اس صورت کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے بعد جو صورت آتی ہے وہ ہے صورت آل عمران۔ اس میں کرسچنز کا، عیسائیوں کا ایک طویل مفصل ذکر موجود ہے۔ امت مسلمہ کا تعلق ان دونوں قوموں کے ساتھ ایک طویل زمانے تک چلنا تھا، اس لیے ان دونوں قوموں کی نیچر سے واقفیت، ان کے سوچنے کے انداز، ان کے طریقہ کار اور ان سے واقفیت ہونا ان کے لیے ایک لازمی چیز تھا کہ یہودیوں کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کیسے ہوں اور یہ خود لوگ کیسے ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں ان کی مکمل ہسٹری اور تاریخ ان 2 صورتوں کے اندر کافی اور وافی بیان کی گئی ہے۔ تو جس طرح قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، وہ دنیا میں بھی ایک رہنما، ایک اصول اور ایک ضابطے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس صورت کے شروع میں ہی فرمایا گیا الف لام میم، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ قرآن مجید کی جن صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات موجود ہیں وہ اپنی بلاغت میں، اپنی فصاحت میں، اور یہ ایک بلیغانہ انداز ہے کہ وہ معجز ایسا کلام جو دوسروں کو عاجز کر دے، کہ انسان کی ایسی گفتگو جس پر اہل عرب کو آپس میں ایک دوسرے پر ناز ہوتا تھا کہ نحن العرب وہؤلاء العجم، ہم ایسی گفتگو کرتے ہیں، ہم ایسے زبان دان ہیں اور ہم ایسی گفتگو کے ماہر ہیں کہ جس جیسی گفتگو کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو قرآن مجید نے ان کا جو ایک فخر تھا اور ایک غرور تھا، فرمایا کہ تم بھی کلام کرتے ہو اور یہ میرا بھی کلام ہے۔ تو قرآن مجید کے جو حروف مقطعات ہیں وہ ایک بلاغت کا شاہکار ہیں اور ان صورتوں کے شروع میں ہیں جو بلاغت کے اندر اعلیٰ پایہ کا درجہ رکھتی ہیں۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں۔ ذالک ویسے اس میں اشارہ ہے، ھذا قریب کے لیے ہوتا ہے اور ذاک اور ذالک دور کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں پہ لکھا ذالک الکتاب، ترجمہ کریں گے ہم، وہ کتاب نہیں، یہ کتاب ہے۔ یعنی جب کسی چیز کی رفعت، شان، عظمت اور بلندی بیان کرنا مقصود ہوتی ہے، کہتے ہیں ان کی کیا شان ہے، تو ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ تو ریب خود، جب وہ کہا گیا نا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، شک خود عربی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں بھی شک استعمال ہوتا ہے، لا شک فی کلام، اس کلام میں کوئی شبہ نہیں، اس کلام میں کوئی شک نہیں۔ لیکن قرآن مجید نے کہا لا ریب فیہ، اس میں کوئی ریب نہیں، کیونکہ شک ایک بڑی چیز ہے۔ جب کسی معاملے میں آپ کنفیوز ہوں اور 50% ہو کہ میں بی رانگ اور 50% میں بی رائٹ، کہ جب معاملہ یہاں تک ہو کہ 50% ہو، اس کو بولتے ہیں شک۔ اور اگر 70% آپ شیور ہیں اور 30% آپ کو کسی چیز میں ڈاؤٹ ہے تو آپ کہیں گے اس کو ظن، گمان۔ اور اگر کسی معاملہ کو ایسا ہے کہ جس میں آپ 98%، 97%، بلکہ 99% اگر آپ شیور ہیں کہ یہ معاملہ ایسے ہی ہے، اس میں 1% یا 2 یا 3% آپ کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ مے بی ایسا نہ ہو، شاید کہ ایسا نہ ہو، تو جو اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے تو اہل عرب کے ہاں عربی زبان میں اس کو بولتے ہیں ریب۔ تو قرآن نے اس کی نفی کر دی کہ شک تو بہت بڑی چیز ہے، لا ریب فیہ، اس کلام مبین میں، اس کتاب ہدایت میں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، کوئی ریب بھی نہیں ہے۔ چونکہ اردو کا دامن اتنا وسیع نہیں ہے جتنا کہ عربی کا دامن ہے۔ اردو زبان میں تھوڑا شک ہو، تھوڑا سا زیادہ ہو یا 50% ہو، ان سب کے لیے معاملے میں شک ہی بولا جاتا ہے۔ اس لیے ہم اردو میں ترجمہ کرتے وقت یہ کہہ دیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدن، یہ ہدایت ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ ہدایت کا وہ چڑھا ہوا سورج ہے
لیکن نظر کس کو آتا ہے؟ للمتقین، جس کے دل تقوی سے منور ہوں گے۔ تقوی کے لیے جو دل خاص کر لیا گیا ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ہر شخص اس سے اتنی کی ہدایت حاصل کرے گا جتنا کہ اس کا دل تقوی کے قریب ہوگا۔ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ جیسے کہ سورج چڑھتا ہے، کل عالم روشن ہو جاتا ہے، گلیاں، محلے، مکان سب روشن ہو جاتے ہیں، لیکن نابینا شخص اس سورج کی روشنی سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ گو کہ سورج کے روشن ہونے سے، سورج کے روشنی کرنے سے گلیاں، محلے، مکان اور یہ جنگل اور بیابان، دشت و صحرا سب کے سب روشن ہو گئے، لیکن نابینا شخص، اس کے لیے رات بھی رات تھی اور سورج کا چڑھا ہوا دن بھی اس کے لیے رات ہی ہے، اس لیے آنکھوں میں بینائی ہی نہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے یہ کتاب ہدایت ہے، یہ قرآن مجید ہدایت ہے، لیکن ہدایت اس کو ملے گی للمتقین، جو متقی بھی ہوگا۔ اور قرآن مجید نے ایک دوسری جگہ فرمایا یہ کتاب ذکر للعالمین، نصیحت ہے للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے یہ کتاب نصیحت ہے۔ اور کتاب ہدایت جب کہا گیا کہ کتاب ہدایت ہے، روشنی ہے، نور ہے متقین کے لیے، تو متقین کی اگر صفت قرآن مجید میں بیان فرمائے کہ متقین لوگ ہوتے کون ہیں، ان کی ڈیفینیشن کیا ہے، وہ کیسے لوگ ہیں، اس کی کچھ صفات بیان کر دی گئی کہ اگر یہ صفات پائی جاتی ہیں تو وہ متقی ہے۔ اور پھر آگے تقوی کے درجات ہیں، وہ جتنا جتنا اپنی ان صفات میں پختہ کار ہوتا جائے گا، تقوی اس کے دل و دماغ میں اتنا سرایت کرتا چلا جائے گا۔ اور اگر وہ ان صفات میں ہی تھوڑا خستہ ہے، تھوڑا پیچھے ہے، تھوڑا کمزور ہے، تو تقوی کے وہ اس لیول پر نہیں ہے۔ اور تقوی کی کم از کم سے چھوٹی صفت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو مانتا ہو۔ فرمایا ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کون ہوتے ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب سے مراد ہر وہ چیز ہے جس پر انسانی عقل مطلع نہ ہو سکتی ہو، کہ مخالف عقل کے مخالف تو نہیں ہے، لیکن الذین یؤمنون بالغیب، جن پر انسان ایمان لاتا ہے، خدا کا وجود ہے، فرشتوں کا وجود ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، ان سب پر وہ ایمان لاتا ہے۔ اور مومنین کی دوسری صفت یہ ہے یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں پر یصلون الصلاۃ نہیں، نماز کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، ویسے یصلون، وہ نماز پڑھتے ہیں۔ قرآن نے کہا یقیمون الصلاۃ، کہ نماز ان کا حرز جان ہوتا ہے، کہ نماز پڑھنا ان کے لیے حرز جان کا درجہ رکھتا ہے، کہ وہ نماز کے فکر میں ملوث رہتے ہیں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی ان کو فکر ہوتی ہے۔ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو اس میں دونوں چیزیں ہیں کہ نماز کی کوالٹی اور نماز کی کوانٹٹی، کہ وہ نمازیں جتنی فرض ہیں وہ پوری ادا کرتے ہیں، اور ادا کرنے میں بھی اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اپنے دل و دماغ کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ نماز کا کم از کم وہ درجہ کہ جس سے نماز قبول ہو جائے اور نماز خشوع والی سمجھی جائے، وہ یہ ہے کہ جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اور آپ کی گفتگو میں سن رہا ہوں، تو میرا گفتگو کرنے میں جتنی فوکس ہے میرا دماغ کر رہا، اور آپ کو میری گفتگو سننے میں جتنا آپ کا دماغ فوکس کر رہا ہے، اگر نماز پڑھتے وقت ہماری اتنی کی توجہ ہو، مجھے پتہ ہو میں کس کے سامنے کھڑا ہوں اور میں کیا کہہ رہا ہوں، تو وہ نماز خشوع والی سمجھی جائے گی۔ اگر اتنی کی توجہ نماز میں ہو جائے کہ مجھے پتہ ہو جتنی مجھے کلام کرتے وقت توجہ ہے، کیونکہ اگر میں کلام توجہ سے نہیں کروں گا تو میں جملوں کو آگے پیچھے کر جاؤں گا، بات غلط کر جاؤں گا۔ جب مجھے کلام کرنے میں جتنی کی توجہ درکار ہے، نماز میں اگر اتنی کی توجہ ہے تو وہ نماز بھی قابل قبول ہوگی، وہ اللہ کے دربار سے رد نہیں کی جائے گی، وہ خشوع والی نماز ہی سمجھی جائے گی۔ فرمایا یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں سے وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ینفقون کہتے ہیں خرچ کرنے کو۔ آگے فرمایا الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، جو نازل کیا گیا آپ پر۔ کیا نازل کیا گیا آپ پر؟ قرآن نازل کیا گیا آپ پر۔ وما انزل من قبلک، اور ان الہامی کتب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے گزشتہ انبیاء پر نازل کیا گیا، تورات، زبور، انجیل نازل کی گئی۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ قرآن مجید نے
مومنین کی صفات بیان فرمائیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہو، یعنی بن دیکھے اللہ کو اپنا اللہ کہتا ہو، جنت کو مشاہدہ کیے بغیر، جنت کو دیکھے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہوئے ہر اس چیز کی تصدیق کرتا ہو جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، وہ ملائکہ کا وجود ہو، وہ جنت کی خبر ہو، وہ دوزخ کا ڈرانا ہو، یا وہ خدائے ذوالجلال پر ایمان لانا ہو، ان ساری چیزوں پر ایمان لانا ایمان بالغیب کہلاتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر، یعنی ان خبروں کی تصدیق کرتے ہیں جن خبروں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آگاہ فرما دیں، اور ہر اس خبر پر ایمان لاتے ہیں، یقین کرتے ہیں جس خبر کے بارے میں قرآن مجید ان کو مطلع کر دے، اور وہ محض اپنے حواس خمسہ اور محض اپنی لاجک کی بیس پر ہی چیزوں کی تصدیق کو تکذیب نہیں کرتے، بلکہ وہ ان سورس آف نالجز سے اوپر ایک اور سورس آف نالج، وحی کو بھی اپنا سورس آف نالج مانتے ہیں، چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے جس طرح آنکھیں مددگار ہیں، کان مددگار ہیں، عقل اور شعور مددگار ہے، اسی طرح چیزوں کے بارے میں آگاہی کے لیے، جاننے کے لیے جس طرح یہ دو سورس آف نالجز ہیں، ایک تھرڈ سورس آف نالج وحی بھی ان کا سورس آف نالج ہوتا ہے، جو وحی کے ذریعے جن چیزوں سے آگاہ اور آشنا ہوتے ہیں ان کو بھی وہ صحیح مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی بات کو ذرا کہاں ایک قصے سے سمجھے تو ہمیں زیادہ بات واضح ہوگی۔ سمندر میں دو مچھلیاں تھیں، ایک مچھلی نے چھوٹی مچھلی سے کہا، یہ سمندر میں ابھی ایک گوشت کا ٹکڑا پھینکا گیا، اس کو کھانا مت، دراصل میں اس گوشت کے اندر ایک لوہے کی سلاخ ہے، اگر تم اس کو کھاؤ گی تو وہ سلاخ تمہارے گلے میں پھنس جائے گی اور تمہارے حلق میں اٹک جائے گی، اور ایک کھینچنے والا کھینچے گا اور تم سمندر کی لہروں سے باہر جاؤ گی، تو جب وہ باہر جا کے گرو گی تو وہاں پر ایک جانور کھڑا ہوگا، دو ٹانگوں والا جانور، اور وہ تجھے پکڑے گا اور پھر تجھے آگ پر بھونے گا اور 10 انگلیوں سے نوچ کر تجھے کھا جائے گا۔ تو چھوٹی نے کہا، بڑی بھی یہ عقل کو سٹھیا دینے والی باتیں کسی اور کو سنانا، میں ریسرچ کروں گی، میں تحقیق کروں گی، میں دیکھتی ہوں کہ اس زمانے میں مخلوقات کون سی ہیں، میں ریسرچ کے بعد ہی چیز کو تسلیم کروں گی۔ لہٰذا چھوٹی مچھلی ریسرچ کے لیے نکلی، اس نے سمندر کے جنگل بھی پھرے، بیابان بھی دیکھے، پہاڑوں پہ چڑھی اور غاروں میں گھسی کہ کہیں اس کو کوئی ایسی مخلوق ملے جو 2 ٹانگوں پہ چلتی ہو۔ اب سمندر کے جانور تو بیشتر ایسے تھے، یا تو وہ رینگنے والے تھے یا وہ تیرنے والے تھے، 2 ٹانگوں پہ چلنے والا اس کو کوئی جانور نظر نہیں آیا۔ بالآخر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہزاروں مخلوقات ہیں، شاید کوئی ایسی مخلوق بھی ہوتی ہوگی جو 2 ٹانگوں پہ چلتی ہو۔ لیکن یہ جو اگلی بات ہے نا، کوئی آگ ہوتی ہے جس پر انسان کا جسم رکھا جائے، کسی چیز کا جسم رکھا جائے تو وہ جسم جھلس جاتا ہے، پک جاتا ہے، یہ کون سی بات، کیسی بات ہے؟ لہٰذا وہ آگ کی تلاش کے لیے سمندر کا گشت کرنے لگی، اور سمندر کی بیابانوں اور پہاڑوں میں اور سمندر کے صحراؤں اور جنگلوں میں پھرنے لگی کہ کہیں اس کو آگ کا تصور اور آگ کا وجود ملے، وہ دیکھے تو صحیح وہ آگ ہوتی کیا ہے جس پر جسم کے آنے سے جسم پک جاتا ہے اور جسم جھلس جاتا ہے۔ تو اس نے کہا، بڑی بھی بہت ریسرچ کی لیکن سمندر میں مجھے آگ نہیں ملی، اور کوئی ایسا جانور نہیں ملا جو 10 انگلیوں سے نوچ کر کھاتا ہو۔ لہٰذا میری ریسرچ کا نتیجہ یہ ہے کہ میری ریسرچ کہتی ہے کہ دنیا کے اس جہان میں نہ تو کوئی آگ ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا جانور ہے جو 2 ٹانگوں پہ چلتا ہو، اور نہ ہی کوئی ایسا جانور ہے جو 10 انگلیوں سے نوچ کر کھاتا ہو۔ اور پھر چھوٹی مچھلی نے پھر وہی کیا جو اس کی عقل و دانست کہتی تھی، کہ اس نے اس گوشت کے ٹکڑے کو جو کھایا، پھر اس کے ساتھ وہی ہوا کہ کھینچنے والے نے کھینچا، جب وہ سمندر کی لہروں سے باہر آئی تو پھر سب خبر ہو گئی کہ 2 ٹانگوں والا جانور کیسا ہوتا ہے، اس کا پکڑنا کیسا تھا، اس کا پکانا کیسا تھا، اور اس کا 10 انگلیوں سے نوچ کر کھانا کیسا تھا۔ لیکن جب بات سمجھ میں آئی اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ تو میرے عزیزو، یہ مثال ہے انسان کی۔ جب انسان اس لا آف فزکس کے اندر ہے، جب اس عالم، اس جہان کے اندر ہے، اس جہان کے قاعدے قانون اور طریقے کے ہیں، اس جہان کی خبریں
محض عقل و دانش سے سمجھ میں آ جائیں، ایسا ممکن نہیں تھا۔ اللہ جل شانہ نے اس جہان کی خبروں دینے کے لیے کہ مرنے کے ساتھ ہی جب یہ آنکھ بند ہوگی اور اصل آنکھ کھلے گی تو سب خبر ہو جائے گی، فرشتے کیا ہوتے ہیں، جنت کیسی ہوتی ہے، دوزخ کیسی ہوتی ہے، خدا کا رحم کیسا ہوتا ہے اور خدا کا عذاب کیسا ہوتا ہے، سب خبر ہو جائے گی۔ لیکن اس آنکھ کے کھلنے پر بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اس مچھلی کی طرح جب وہ سمندر کی لہروں سے باہر آئی تو سب خبر ہو گئی کہ اس جہان میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو جب انسان کی یہ آنکھ بند ہوگی اور اصل آنکھ کھلے گی تو سب خبر ہو جائے گی۔ اس جہان میں جس طرح سمندر میں مچھلی رہتے ہوئے آگ کا تصور اور آگ کا صحیح مفہوم اور آگ کے بارے میں صحیح جانکاری اور آگ کے بارے میں صحیح کانسیپٹ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آخرت کا صحیح کانسیپٹ وحی کی مدد کے بغیر محض عقل و دانش سے سمجھنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی سمندر میں آگ تلاش کرے۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان والوں کی ایک صفت یہ ہے وہ غیب پر ایمان لائیں گے اور اپنے انہی ایمانیات کی بیس پر پھر وہ اطاعت میں سرگرداں ہو جائیں گے۔ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو حفظ جان بنا لیں گے، یقیمون الصلاۃ، نماز ادا کریں گے اور جو رزق اللہ نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کریں گے، اور وہ ایمان لائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہوئی چیزوں پر، یعنی قرآن پر بھی، اور وما انزل الیک من قبلک، اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، ہاں یہ صفات والے، ایسے لوگ، ایسی صفات والے لوگ کو کیا بولتے ہیں؟ ھدی للمتقین، ایسی صفت جس کے اندر پیدا ہو گئی وہ متقین ہیں۔ اب تقوی کا رنگ کسی پر کم چڑھا تو کسی پہ زیادہ چڑھا تو کسی پر بہت زیادہ چڑھا، لیکن جو ان صفات کا مالک ہے وہ ہے متقی۔ یہی اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں تیرے رب من ربہم، اپنے رب کی طرف سے۔ فرمایا اولئک ھم المفلحون، اولئک یہی ہیں لوگ، مفلحون فلاح پا جانے والے، سکسیس اور کامیابی کے راستے پر گامزن یہی لوگ ہیں، فلاح۔ اور یہ المفلحون، مفلحون کا الف، یہ فلاح فی الدنیا بھی اور فلاح فی الآخرت بھی ہے، کہ وہی لوگ ہیں فلاح پا جانے والے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کہ اہل مکہ جو کفر کر رہے تھے، فرمایا سواء علیہم، سواء علیہم، آپ برابر ہے، علیہم آپ پر، کہ آپ ان کو ڈرائیں، انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا دل جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اور گناہ کرتا ہے تو اور نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اور گناہ کرتا ہے اور نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر بدی اور اچھائی میں تمیز ختم ہو جاتی ہے، اور بعض انسان اپنے اعمال سے گرتا 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 بدبختی کے اس عالم میں چلا جاتا ہے کہ اس پہ دل و دماغ پر مہر لگا دی جاتی ہے، اور پھر اس کے کانوں میں ہدایت کی بات اور ان کی آنکھوں کا ہدایت کے مناظر کو دیکھنا اس کے دل کو ہدایت نہیں بخشتا۔ اس لیے فرمایا علی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ ان کے آنکھوں پر، ان کے اللہ تعالیٰ نے دلوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ دراصل یہ بدبختی ان کے نصیب میں اس لیے لکھی گئی، یہ ان کے اعمال کی نحوست تھی کہ وہ دل ہدایت کے لیے خالی کر دیے گئے، کہ وہ دل ہدایت سے عاری کر دیے گئے۔